الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيد ابن طاووس في كتابه المغار: أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه وأنك جنب الله. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. عزیزان گرامی قدر، الباب عقل و دانش، عاشقان بلا، سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس ذات ابدی و سرمدی کے لیے کہ جس کی قبض قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. وہ پروردگار کی جس نے بنی نوع انسان کو عدم اور نیستی سے نکال کر وجود کی نعمت سے نوازا. فقط اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تمام مخلوقات پر فوقیت دے کر اشرف المخلوقات خلق فرمایا. درود اور سلام ہو اس وجود نازنین پر کہ جو اپنی انگشت کے پشت پر لگے ناخن کی طاقت سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لیتا ہے. میں آج مخلوق سے لے کر خالق تک، زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک، تحت ثرا سے لے کر اوج ثریا تک، تمام مخلوقات کو، ساری کائنات کو امام جواد علیہ السلام اور جناب علی اصغر علیہ السلام کی آمد پر حج تبریک عرض کرتا ہوں. عزیزان گرامی قادر، اس لیے کہ یہ لوگ کی تقدیر کا جشن ہے، یہ قلم کی تحریر کا جشن ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین کی آمد کا جشن ہے. عزیزان گرامی قدر، مجھ سے پہلے سماحت الشیخ شکیل پنجتانی صاحب نے بہترین انداز میں سپیچ کی، بہترین انداز میں گفتگو کی. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. اس کے بعد مختصراً چند نکات جواد الائمہ امام جواد علیہ السلام کے بارے میں بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، اگر آپ کی اذہان متعالیہ، اذہان عالیہ اس فضیلت کو سننے کے لیے تیار ہے تو اپنی زبانوں کو صلوات کے ذریعے سے معطر فرمائیں. سب سے پہلے جواد الائمہ امام جواد علیہ السلام کی شخصی معلومات، جسے ہم پرسنل انفارمیشن جسے کہا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کا اسم گرامی محمد ہے اور آپ کا لقب جواد ہے، تقی ہے، اور والد گرامی امام رفاع علیہ السلام ہے، اور مادر گرامی صدیقہ خاتون ہے، اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، اور ولادت کی تاریخ جیسا کہ آپ سب بہتر جانتے ہیں 10 رجب المرجب سال 195 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی شہادت آخر ذی قعدہ 29 ذی قعدہ سال 220 ہجری کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے.
اور آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی اور بھی آپ کاظمین میں دفن ہے اور 17 سال آپ کی مدت امامت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. سید ابن طاؤس نے امام علیہ السلام کی فضیلت آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کتاب مزار میں ایک روایت نقل کی ہے. سب سے پہلے اس روایت کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی شخص امام کاظم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد فارغ ہو جائے تو پھر امام جواد علیہ السلام کے قبر کی طرف رخ کرے اور امام علیہ السلام کی زیارت پڑھے. توجہ ہے نا ازدان گرامی قدر؟ توجہ چاہوں گا. امام علیہ السلام کی مقام کی طرف توجہ کرے, توجہ کر کے امام کی زیارت پڑھے. پڑھنے کے بعد آخری زیارت کا چند جملہ اس طرح سے ہے: اشہد انکا ولی اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کا ولی ہے. وحجتہ فی ارضہ, روئے زمین پر آپ اللہ کی حجت ہے. وانکا جنب اللہ, اور آپ اللہ کا مقرب ہے, اللہ کے مقرب ترین ہستیوں میں سے ایک آپ ہے. عزیزان گرامی قدر, انہی 3 جملوں میں سے فقط میں چاہتا ہوں کہ وَأَنَّكَ جَنْبُ اللَّهِ, کہ آپ اللہ کے مقرب ہیں. لفظ جنب اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا ہدف کیا ہے, کہ اس روایت کے اندر امام کے فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہنا کیا چاہتے ہیں, اس حوالے سے چند نکات میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے ہم اس لفظ جنبن کا معنی کیا ہے خود لغت والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہاں پر لفظ جنبن کا معنی کیا ہے. راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں لفظ جنبن لغت عرب میں ڈکشنری والوں کے ہاں اس کا معنی امر اور حد کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اوامر الہی, حدود الہی, اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ لفظ جنبن کا معنی امر اور حد کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح صاحب کتاب العین خلیل احمد فراہیدی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ لفظ جنبن کا معنی شان اور عزت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. جیسا کہ آپ کے ہاں یہ جملہ مشہور ہے, اتق اللہ فی جنب اخیک ای فی شانہ, اپنے بھائی کی عزت اور شان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یہاں پر لفظ جنبن فی شانہ, شان اور عزت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح اگر ہم لغت سے ہٹ کے اصطلاح کی طرف آ جائیں, شرع میں اس لفظ جنبن کا معنی کیا ہے, اس حوالے سے بہت سارے معنی ہیں, لیکن وقت کے دامن کو مضبوط نظر رکھتے ہوئے میں 1-2 معنی کی طرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلا معنی لفظ جنبن کا معنی قربت اور قریب کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. جیسا کہ علامہ مجلسی اس مطلب کی مزید نقاب کشائی کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ لفظ جنبن کا معنی قریب اور قربت حضوری کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. لیکن اللہ کی ذات کی نسبت سے قربت ظاہری ممکن نہیں ہمارے لیے, اس لیے کہ نہ اللہ کا جسم ہے, نہ اللہ کا کوئی مکان ہے, نہ کوئی حد ہے, نہ کوئی جگہ ہے کہ جس پہ اللہ تشریف فرما ہو. اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے میری قربت حاصل کرنے کے لیے میں تمہارے درمیان بعض ایسی ہستیوں کو خلق کرتا ہوں کہ وہ میرے مقرب ہوں گے, وہ میرے دروازے ہیں. اگر کوئی ان کے قریب ہوں گے تو گویا وہ میرے قریب ہوں گا, اگر ان کے دروازے سے داخل ہوگا تو وہ گویا مجھ تک پہنچے گا. اس معنی سے معلوم ہوا کہ وَأَنَّكَ جَنْبُ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جس کی قربت اللہ کی قربت ہے, جس سے دوری اللہ سے دوری ہے. امام کی قربت یعنی وَأَنَّكَ جَنْبُ اللَّهِ یعنی امام کی قربت اللہ کی قربت ہے کہ آپ ایسی ہستی ہے جو اللہ کے قریب ہے. گویا امام سے قربت اللہ کی قربت کے مترادف ہے.
اسی طرح دوسرا معنی شیخ الصدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قال الشیخ الصدوق الجنب بمعنى الطاعة كما قال الله تعالى في كتابه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي في طاعة الله. شیخ صدوق نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر لفظ جنبل کا معنی اطاعت پروردگار ہے. جس طرح خداوند عالم نے اس آیت کے اندر الا ما فرطت فی جنب اللہ کا معنی اطاعت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ وَأَنَّكَ جَنْبُ اللَّهِ یعنی اطاعت الامام اطاعت اللہ ومعصیتہ معصیت اللہ. وَأَنَّكَ جَنْبُ اللَّهِ کا مطلب یہی ہے کہ امام جواد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور امام جواد کی معصیت اللہ کی معصیت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی طرف. امام جواد کی اطاعت ہم پر واجب ہو جائے، امام کی اطاعت کرنا اگر ہم سب پر فرض ہے تو ہمیں چاہیے ہم امام کے اس فرمان پر عمل کریں. امام فرماتے ہیں اپنے اطاعت کے حوالے سے، امام یہی بیان فرماتے ہیں ان اللہ جعل الدنیا دار بلوا وجعل الآخرۃ دار عقبا. بے شک اللہ نے اس کائنات کو دنیا کو آزمائش اور امتحان کا گھر قرار دیا ہے اور آخرت کو انجام اور بدلے کا مسکن قرار دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر یہ دنیا دار عمل ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، اس میں ہمیں افراد و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے. امام یہی فرمانا چاہتے ہیں ایک دنیا والوں دنیا میں افراط و تفریط سے کام نہیں لینا، دنیا سے اس طرح نہ بھاگنا، اس سے دنیا سے آپ منہ موڑ لیں اور دنیا کے پیچھے اس طرح نہ دوڑنا کہ تمہارا ہم و غم ہی دنیا ہو. بلکہ میں الفاظ بدل کے کہوں تو یوں ہوگا، میرے مولا یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا سے بھاگو نہیں، دنیا پر ٹوٹو نہیں، بلکہ دنیا کو اپنی آخری زندگی کی کامیابی کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے ذریعہ قرار دینا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اطاعت امام اطاعت اللہ ہے اور معصیت امام اللہ کی معصیت ہے. اسی لیے فرمایا وَأَنَّكَ جَنْبُ اللَّهِ، امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور امام کی معصیت اللہ کی معصیت ہے. تیسرا معنی بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر لفظ جنب اللہ کا معنی امر ہے، جیسا کہ لغت میں بھی اسی معنی میں استعمال کیا گیا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. امر کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا لغت میں بھی ایک معنی امر کا استعمال کیا گیا ہے. تو علماء فرماتے ہیں لفظ جنب اللہ کا معنی امر کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. تو کیسے ہم اس عبارت کی تعویل کریں؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ بنی نوع انسان اللہ سے ڈائریکٹ احکام الہی کو نہیں لے سکتا. امر یعنی حکم الہی، امر الہی، ڈائریکٹ اللہ کی احکامات کو انسان نہیں لے سکتا. انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ اپنے احکام کو لے لے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو ہمارے لیے وسیلے کے طور پر قرار دیا ہے. ہم انہی ہستیوں کے توسط سے ہم احکام الہی کو لیتے ہیں. اسی لیے امامت کے پانچویں تاجدار نے فرمایا تھا بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہمارے توسط سے اللہ کو پہچانا گیا ہے اور ہماری توسط سے اللہ کی عبادت ہوئی ہے. تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں پر وَأَنَّكَ جَنْبُ اللَّهِ کا معنی کیا ہے. یہاں پر یہی مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امرہم امر اللہ ونہیہم نہی اللہ. وَأَنَّكَ جَنْبُ اللَّهِ امام کی فضیلت کے طور پر اس لیے بیان کیا گیا، اس لیے کہ ان کا امر اللہ کا امر ہے، ان کا حکم اللہ کا حکم ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. بس ہمیں معلوم ہوا کہ وَأَنَّكَ جَنْبُ اللَّهِ کے ان تین معنی کو بیان کرنے کے بعد یہ بات سامنے آ گئی کہ ان کی قربت اللہ کی قربت ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے.
इनका अमर अल्लाह का अमर है। हमें मालूम हुआ कि इनके हरकत और सकनात, इनका हर कौल अल्लाह का कौल है, इनका फेल अल्लाह का फेल है, इनकी सीरत अल्लाह की सीरत है। तभी तो अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया था, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में नमूने है, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए मुख्तलिफ किस्म के रास्ते बताए गए हैं। इस पर और एक दलील है, कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत पुकार कर कह रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। इससे हमें मालूम हुआ कि वो अन्नका जम्बुल्लाह, इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है, इनकी कुर्बत अल्लाह की कुर्बत है, इनका फेल अल्लाह का फेल है, इनकी सीरत अल्लाह की सीरत है, इनका गुफ्तार अल्लाह का गुफ्तार है, इनकी सोच अल्लाह की सोच है। तभी तो फरमाया रसूल की सीरत तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यानी दूसरे अल्फाज में अगर बयान करूँ तो यूँ होगा कि रसूल का कौल अल्लाह का कौल है, रसूल की फेल अल्लाह, रसूल का फेल अल्लाह का फेल है, रसूल का गुफ्तार अल्लाह का गुफ्तार है। क्यों रसूल का गुफ्तार अल्लाह का गुफ्तार न हो? इसलिए कि किसी भी इंसान की, किसी भी शख्सियत की अज़मतों का अंदाजा 3 चीजों से हुआ करता है। दुनिया में किसी भी शख्सियत की यानी किसी भी इंसान की अज़मत का अंदाजा 3 चीजों से हुआ करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। किसी भी इंसान की अज़मत का अंदाजा 3 चीजों से हुआ करता है कि वो करता क्या है, वो बोलता क्या है, उसकी गुफ्तार कैसी है, उसका किरदार कैसा है, उसकी सोच कैसा है। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा कुर्बान जाऊं, तूने सोचा तो अल्लाह ने कुरान बनाया, वमा तशाऊना इल्ला अयशा अल्लाह, मेरा मोहम्मद कुछ नहीं चाहता, वही चाहता है जो मैं अल्लाह चाहता हूँ। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा तूने नुतक करना शुरू किया, गुफ्तगू करना शुरू किया तो अल्लाह ने आयत उतारी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरा मोहम्मद कुछ नहीं बोलता, वही बोलता है जो वही बोलती है। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरे अमल का क्या कहने, तू अमल करता रहे। अल्लाह आयत उतारी, फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ए मोहम्मद पत्थर तूने नहीं मारा है, मैंने मारा है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मालूम हुआ जिसका कौल कुरान हो, जिसका फेल कुरान हो, जिसका किरदार कुरान हो, जिसकी सीरत कुरान हो, जिसकी सोच कुरान हो, अरबाब अक्ल दानिश सुन लो। इससे हमें ये मालूम होता है अगर यही नबी गदीर खुम के मकाम में अगर अली के शाने को पकड़कर लाखों मजमा के सामने फरमाते हैं मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, तो समझ लेना ये नबी का फेल नहीं है बल्कि ये अल्लाह का फेल है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, वअन्नका जम्बुल्लाह, इन हस्तियों का फेल अल्लाह का फेल है, इनकी कुर्बत अल्लाह की कुर्बत है, इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है। इन्हीं के ज़मीन में अगर गदीर खुम के मैदान में अगर रसूल अली के शाने को पकड़कर बुलंद करके लोगों के सामने फरमाते हैं मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, तो ये नबी का फेल नहीं है, ये अल्लाह का फेल है। जश्न का माहौल है, इमाम जवाद की आमद की रात है, अली असगर की विलादत की रात है। अपने वजूद का जरा इजहार कीजिए, जो है हबीब हमारा जरूर बोलेगा, सब मिलके बोलेगा, जो है हबीब हमारा जरूर बोलेगा, नशे में झूम के पागल जरूर बोलेगा, जो है हबीब हमारा जरूर बोलेगा, नशे में झूम के पागल जरूर बोलेगा। लगेगा नारे हैदर अभी जो महफिल में, लगेगा नारे हैदर अभी जो महफिल में, अली के चाहने वाले जरूर बोलेगा नारा हैदरी। ज़ाने गिरामी क़द्र, वअन्नका जम्बुल्लाह, आप अल्लाह के करीब तरीन हस्ती है, आपकी इताअत अल्लाह की इताअत है।
آپ کا امر اللہ کا امر ہے۔ بس آخری جملہ ایک اور نقطہ کہ فرمایا کہ وَأَنَّكَ جَنبُ اللَّهِ، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آیا یہ فضیلت کے عظیم جملے فقط امام جواد کے ساتھ مختص ہے یا باقی ائمہ بھی اس میں شریک ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، وَأَنَّكَ جَنبُ اللَّهِ، یہ عظیم فضیلت آیا فقط امام جواد کے خاص خصوصیات میں سے ہے یا اس میں باقی ائمہ معصومین بھی اس میں شریک ہے؟ روایات کی طرف جب ہم مراجعہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے بہت ساری روایات موجود ہیں جو یہ بیان کرتی ہے کہ یہ صفت، یہ فضیلت فقط امام جواد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ باقی ائمہ بھی اس میں شریک ہیں۔ بہت ساری روایات ہیں، ان روایات میں سے ایک روایت یہی ہے، سئل امام الرضا عن قوله تعالی ان تقول نفسی یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ فقال جنب اللہ هو امیر المؤمنین وكذلك من كان من الاوصیاء من بعده۔ امام جواد سے سوال کیا گیا، امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا آپ فرمائیں علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس آیت کے اندر لفظ جنب اللہ میں کون مراد ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنب اللہ امیر المؤمنین کے بارے میں بھی ہے۔ اور اس کے بعد وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنَ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ، اس کے بعد امیر المؤمنین کی اولاد ہے اور آپ کے جانشین ہے، وہ بھی اس فضیلت میں شریک ہے۔ دوسری روایت بصائر الدرجات للشیخ الصفار عن خیثمة عن ابی جعفر قال سمعته يقول نحن جنب الله ونحن حجة الله ونحن ارکان الاسلام ونحن دعائم الاسلام نحن 14 كلنا جنب الله۔ یہاں پر شیخ صفار سے روایت ہے، امام محمد باقر فرماتے ہیں جب امام سے سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا ہم جنب اللہ ہے، ہم اللہ کے مقرب ترین ہستی ہے اور ہم اللہ کی حجت ہے روئے زمین پر، ہم اسلام کی ارکان ہیں، ہم اسلام کی بنیادیں ہیں اور ہم 14 کے 14 اللہ کے مقرب ترین ہستیوں میں سے ہیں۔ اب عزیزان گرامی قدر ہمیں معلوم ہوا کہ ہم ہی خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا کی ہے، ایسے رہبر عطا کیا ہے کہ جن کے یہ سارے فضیلت، جو ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جن کا امر اللہ کا امر ہے، ایسے رہبر اللہ نے دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ تمام صفات کے حوالے سے، کمالات کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، جود و سخا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کائنات میں افضل ترین ہستی ائمہ معصومین اور یہی ہستیاں ہیں۔ یہ ہستیاں اور ایسا رہبر اللہ نے دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے، اگر عطا کیا ہے تو بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ان کے ہاں سکت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے ہم دنیا والوں کو چیلنج کر کے کہتے ہیں، دنیا والوں طاقت تمہارے پاس ہے، حکومت تمہارے پاس ہے، ہر قسم کی بادشاہت تمہارے پاس ہے، مورخ تیرے پاس ہے، محدث تیرے پاس ہے، 2 نمبر کے راویہ تیرے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی ہم ازل سے ابد تک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ جن کی ولادت بھی ہم منا سکتے ہیں، جن کی شہادت بھی ہم منا سکتے ہیں۔ دنیا کے ایسے رہبر بھی موجود ہے، ایسے پیر مرید بھی موجود ہیں، ایسے مرید بھی موجود ہیں جو ایسے پیروں کی پیروی کرتے ہیں جن کے شہادت کی تاریخ ممکن ہے وہ منائے، لیکن ولادت کی تاریخ منانے کی ان کے ہاں جرات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بس ہمیں معلوم ہوا اشہد انکا ولی اللہ، آپ اللہ کے ولی ہے، وحجتہ فی ارضہ، روئے زمین پر آپ اللہ کی حجت ہے، وانکا جنب اللہ، آپ اللہ کے مقرب ترین ہستی ہے، آپ اللہ کے مقرب افراد میں سے ہیں۔
इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है, इनका अमर अल्लाह का अमर है, इनकी सोच अल्लाह की सोच है, इनकी फिक्र अल्लाह की फिक्र है। अल्लाह की बारगाह में दस्त बदुआ हूँ परवरदिगारा, हमें इनकी इताअत करने की तौफीक अता फरमा, इनके अवामिर पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, इनकी सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा, फरमा उलमाए किराम के कदम कदम के बदले नेकियां अता फरमा, सनात अता फरमा। जिन्होंने दुआ के इल्तिमास की है उनकी जो भी शरीय हाजात है पूरा फरमा। इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु तआला फरज़ शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम आपकी आवाज़ अंसार में शामिल फरमा। आपके क़ल्ब मुतहर को हम सब पर खुशनुद और राज़ी फरमा। जो भी मरीज़ है उन्हें शफ़ाए कामिल और आजिल अता फरमा। खास तौर पर उलमाए किराम जो मरीज़ है जिसका अलालत पर है उन्हें जल्द शिफा अता फरमा। खास तौर पर एक मोमिन ने दुआ के लिए इल्तिमास में उसकी जो भी शरीय हाजत है पूरा फरमा। हमारे इस प्लेटफार्म और इसमें मेहनत करने वाले उलमाए किराम की तौफीक़ात के फैल में इजाफा फरमा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु